السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون۔ عزیز دوستو، آج دنیا میں ہر طرف انسان جو ہے پریشان حال ہے، اور پریشان کس چیز کو لے کر کے؟ وہ کامیابی کو لے کر کے۔ جو جس لائن سے ہے، جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اس نے اسی اعتبار سے معیار بنا لیا ہے کامیابی کا۔ طالب علم کی کامیابی ہے کہ امتحان میں پاس ہو جائے، ڈاکٹر کی کامیابی ہے اس کی کلینک، اس کا ہاسپٹل اچھا چلے، وکیل کی کامیابی یہ ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اس کی وکالت چمک جائے، استاد اس بات میں کامیابی سمجھتے ہیں کہ شاگرد اس کی تعلیم سے مطمئن ہو، اور تاجر اس بات میں کامیابی سمجھتے ہیں اس کا کاروبار دن دونی اور رات چگونی ترقی کر جائے۔ جس فیلڈ میں آپ جائیے، ہر شخص اپنے اپنے پیشے اور اپنے اپنے فیلڈ میں کامیابی تلاش کر رہا ہے۔ ہر شخص، کوئی سیاستدان ہیں وہ کامیابی یہ سمجھتے ہیں کہ میں اسمبلی اور پارلیمنٹ کا ممبر بن جاؤں۔ ایم پی اور ایم ایل اے کی کامیابی یہ ہے کہ وہ کرسی تک پہنچ جائے، عہدے تک پہنچ جائے۔ ڈگری یافتہ شخص اپنے آپ میں کامیابی یہ سمجھتے ہیں کہ اسے ملازمت مل جائے، اسے کامیابی مل جائے۔ لیکن میرے دوستو، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ عارضی کامیابی ہے، یہ فنا ہونے والی کامیابی ہے، یہ ختم ہونے والی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے، چند دنوں کے لیے ہے، ختم ہو جائے گی۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنے مالک کو خوش کریں۔ آج جس شخص سے ملیے یوں کہتا ہے میں بڑا کامیاب ہوں، میرے 2 بچے فلاں جگہ پڑھتے ہیں، میرے 2 بچے MBBS کر رہے ہیں، میرے 2 لڑکیاں فلاں جگہ جاب کر رہی ہیں، بڑا کامیاب ہوں۔ لیکن اس سے یہ پوچھئے، وہ کوئی بندہ آج نہیں ملتا کہ شکوہ کرتا پھر کہ میں کامیاب اس لیے ہوں کہ میرے 2 بچے حافظ قرآن ہیں، میں کامیاب اس لیے ہوں کہ میرے گھر کے لوگ دیندار اور صوم و صلاۃ کے پابند ہیں۔ یہ کوئی اس بات کا رونا نہیں روتے کہ میں ناکام ہو گیا ہوں، میں کامیابی حاصل نہیں کر سکا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بچے دین سے دور ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، شریعت کا علوم ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے میں کامیاب نہیں ہوں۔ اس بات سے کوئی شکوہ نہیں کرتا۔ سب کچھ ہے دنیا کی، لیکن آخرت اور شریعت انہوں نے بالائے طاق رکھ دیا۔ دین سے بلائے کتنی دوری ہو، دنیا کی تھوڑی سی کامیابی کے لیے بڑا خوش ہو گیا۔ نیٹ کا ایگزام چل رہا ہے، بہت سارے والدین پریشان ہیں کہ ہمارے بچے نیٹ کا ایگزام نکال لیتے تو کامیابی سمجھتے، بلا شبہ کامیابی ہے وقتی طور کے لیے۔ لیکن میرے بھائیو، یہ اصل کامیابی نہیں ہے، یہ تو عارضی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کی اولاد، آپ کا لڑکا اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن جائے، جنت کے راستے پہ چلنے والا بن جائے، خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والا بن جائے۔ یہ اصل کامیابی ہے، اللہ اس سے خوش ہو جائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ کامیابی کہتے کسی کو؟ کامیابی کی جو علامات قرآن نے بتائی ہے کہ کامیاب کون لوگ ہیں؟ کامیاب وہ لوگ ہیں جو نماز اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ ہم کامیابی بازار میں ڈھونڈتے ہیں، کاروبار میں کامیابی ڈھونڈتے ہیں، ادھر ادھر کامیابی ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قد افلح المؤمنون، کامیابی نماز میں، نماز کی طرف۔ مؤذن صاحب ہر وقت 5 وقت نماز میں صدا لگاتے ہیں، حی علی الفلاح، یہ صدا لگاتے، آؤ جہاں بھی ہو، بازار میں ہو، گھروں میں ہو، دکان میں ہو، اپنے پیشے میں سب کو چھوڑ کے آؤ۔ وہاں تمہاری کوئی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی مسجد میں ہے، اصل کامیابی یہاں، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی چاہتے ہو نا، آؤ کامیابی یہاں ملے گی۔ اللہ نے قد افلح المؤمنون، مومن وہی کامیاب ہو سکتا ہے جو نماز پڑھتا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ۔
تو یہ کانسنٹریشن کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ جو نماز پڑھتا ہے، نماز کا گویا پابند ہونا یہ کامیابی کی علامت پہلی سیڑھی ہے۔ کوئی شخص نماز کا پابند بن گیا لیکن اس دنیا کی ساری دولتیں آپ کو مل گئی، سارے کاروبار، سارے عہدے، سب کچھ آپ نے پا لیا، نماز سے دور ہے، مسجد سے دور ہے، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنے مالک سے جڑ جائیے، اپنا تعلق مضبوط کر لیے، اپنے رب کو منا لیے، اصل کامیابی۔ دوسری کامیابی اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، جو لوگ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بیہودہ باتیں کرتے ہیں۔ نماز کا وقت ہے، اذان ہو رہی ہے، لیکن فضول گوئی کریں گے، ادھر ادھر بکواس باتیں کریں گے، مسجد نہیں جائیں گے، توفیق ہی نہیں ہوتی، کیوں جاؤ مسجد؟ اللہ نے کامیابی چاہتے ہو نماز پڑھو، کامیابی چاہتے ہو بری باتوں سے اعراض کرو، لغو باتوں چھوڑ دو۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، اور اللہ نے فرمایا کامیاب وہ لوگ ہوں گے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ وہی اصل میں حقیقی کامیاب وہی لوگ ہیں۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، اصل کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ناجائز جگہ استعمال نہیں کرتے، جائز جگہ استعمال کرتے ہیں، اللہ نے کہا وہ کامیاب ہیں۔ اللہ علی ازواجہم، وہ لوگ ہیں۔ پھر فرمایا وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنے امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، یہ اصل کامیابی ہے۔ کامیاب وہ لوگ ہیں جو حدود الہی میں تجاوز نہیں کرتے، جنت ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے سجا رکھی ہے، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو اصل کامیابی چاہتے ہیں تو اصل کامیابی میرے دوستو اس میں ہے، دنیا کی دولت شہرت میں کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کا مالک آپ سے خوش ہو جائے، اللہ رب العالمین آپ سے خوش ہو جائے، اور دنیا سے جائیں تو ایسی نعمت اور ایسا ایمان کا تحفہ لے کر جائیں کہ پروردگار عالم آپ سے خوش ہو جائے، اور اس کے بعد اللہ جنت سے نواز۔ یہ اصل کامیابی ہے، ہماری اصل کامیابی جنت کو حاصل کرنا، دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کے خوشنودی اور جنت کی طرف، یہ دو چیزیں ہمارے اندر ہو گئی، یاد رکھیے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں گے، یقین جانیے سب سے بڑی کامیابی۔ دنیا کی دولت نہیں ملے فانی ہے، شہرت نہیں ملے ختم ہونے والا ہے، یہ اگر کوئی اقتدار نہ ملے کوئی بات نہیں، ایک دن ختم ہو جائے گا، سب کچھ کو زائل ہونا ہے، لیکن یہ ایسی نعمت ہے جو اللہ کی خوشنودی اور حصول جنت، جو یہ مطلب دائمی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے، اس کی فکر کریے۔ یہ اصل کامیابی ہے، اپنے بچوں کو دین سے جوڑیے، یہ اصل کامیابی ہے۔ اپنے بچوں کو بتائیے کہ کامیابی کیا ہے، کامیابی اللہ اس کا رسول کے راستے میں ہے، کامیابی اللہ کے طریقے میں ہے، دنیا کی طریقہ یہ عارضی ہے۔ ہم ایسا نہیں کہ پیسے کے ہم لوگ مشین بن گئے، پیسہ کمانا چاہتے ہیں، اللہ نے ایک ضرورت ہے، ضرورت کو ضرورت کے تحت استعمال کرنا چاہیے، مقصد اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کی خوشنودی، یہ اصل مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب you